اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر شے کی بہار ہے اور ماہ رمضان المبارک کی بہار تلاوت قرآن مجید ہے، اس لیے انسان کو زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن مجید کرنا چاہیے، کیونکہ ہر آیت کی تلاوت کرے گا تو اس کو اجر ملے گا پورا قرآن پڑھنے کا۔ ایک مسئلہ اور مکروہات کا ہے کہ انسان کوئی ایسا کام کرے جس سے کمزوری آ جائے، وہ بھی کرنا درست نہیں ہے، جیسے حجامت اور فسد کھلوانا، یہ مکروہ قرار پاتا ہے کہ انسان کے لیے کمزوری کا باعث ہو، یا خون کا عطیہ کرنا، یہ مکروہ قرار پاتا ہے۔ آج کی جو گفتگو ہے وہ سورہ بلد میں ہے، اور اس سورہ میں تفہیم دین کے بارے میں سوالات ہے، اور راستے کے بارے میں سوالات ہے، اور جو لوگ دولت جمع کر لیتے ہیں ان کے بارے میں ہے کہ دولت جمع کرنے سے کیا نقصان ہوتا ہے۔ اس سورہ کی تلاوت کرنے سے اپنے واجب اور نوافل نماز میں اگر اس سورہ کو کوئی پڑھے گا تو وہ شہرت یافتہ ہو جائے گا، اس کا تعلق صالحین سے ہوگا، اور آخرت میں بھی اس کی شہرت ہوگی، اور خدا کے نزدیک منزل اور مقام ہوگا۔ روز قیامت یہ انبیاء، شہداء اور صالحین کے دوستوں میں سے ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد ایحسب ان لن یقتدر علیہ احد۔ میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں، اور تم اس شہر میں تو رہتے ہو، اور تمہارے باپ آدم اور ان کی اولاد کی قسم، ہم نے انسان کو مشقت میں رہنے والا بنایا ہے، کیا اس کا خیال یہ ہے کہ اس پر کوئی قابو نہ پا سکے گا؟ یقول اہلکت مالا لبدا ایحسب ان لم یراہ احد الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے بے تحاشا صرف کیا، کیا اس کا خیال ہے کہ اس کو کسی نے نہیں دیکھا ہے؟ کیا ہم نے اس کے لیے دو آنکھیں نہیں قرار دی ہیں، اور زبان اور دو ہونٹ بھی، اور ہم نے اسے دونوں راستوں کی ہدایت دی ہے۔ فلا اقتحم العقبہ وما ادراک ما العقبہ فک رقبۃ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ۔ پھر وہ گھاٹی پر سے کیوں نہیں گزرا، اور تم کیا جانو یہ گھاٹی کیا ہے؟ کسی گردن کا آزاد کرانا، یا بھوک کے دن میں کھانا کھلانا کسی قرابت دار یتیم کو، او مسکینا ذا متربہ ثم کانا من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ اولئک اصحاب المیمنہ والذین کفروا بآیاتنا ہم اصحاب المشأمہ علیہم نار موصدہ۔ یا خاکسار مسکین کو، پھر وہ ان لوگوں میں شامل ہو جاتا جو ایمان لائے اور انہوں نے صبر اور
مرحمت کی، ایک دوسرے کو نصیحت کی۔ یہی لوگ خوش نصیبی والے ہیں، اور جن لوگوں نے ہماری آیات سے انکار کیا ہے وہ بدبختی والے ہیں، انہیں آگ میں ڈال کر اسے ہر طرف سے بند کر دیا جائے گا۔ اس سورہ میں یہ ہے کہ جس نے مال زیادہ جمع کر لیا ہے اس کے گردن پھنسی ہوئی ہے، اور اس کو چاہیے اگر اس کے پاس بہت مال ہے تو مسکین کا خیال رکھے، یتیم کا خیال رکھے، جو ضرورت مند ہے اس کی ضرورت کو پورا کرے، اور اپنے مال کے ذریعے سے وہ خدمت خلق انجام دے تاکہ اس کی غل و خلاصی ہو جائے اور اس کو نجات مل جائے، ورنہ اس کو روز قیامت بہت بڑی مشکل ہونے والی ہے۔ وہ اپنے مال سے کم کیا ہے، ادخال السرور فی قلوب المؤمنین، عبادہ مومنین کے دلوں میں اگر وہ خوشی پیدا کر دے اپنے مال کے ذریعے سے تو یہ بھی عبادت ہوگی۔ تو سب سے بہترین کام اپنے مال کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں خرچ کرے اور خدمت خلق کرے۔ اب جو دوسرا سورہ آج ہے وہ سورہ والشمس ہے۔ والشمس میں 11 چیزوں کی قسم کھائی گئی ہے۔ فجور اور تقوی کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے۔ کامیاب کون ہے؟ قوم سمود و ناقہ حضرت صالح کا ذکر ہے اور ان کی تباہی کا انجام ہے۔ روایت میں ہے کہ جو اس سورہ کو پڑھے گا، سورہ والشمس کو، دن اور رات، تو پروردگار عالم اس کو قیامت کے دن اس طرح پیش کرے گا کہ ہر شے اس کی گواہی دے گی، بال، گوشت، خون، ہڈیاں، ہر چیز جسم کی گواہی دیں گی، اور کائنات کی ہر چیز اس کے لیے گواہی دے گی کہ یہ اس نے قرآن مجید کی تلاوت کی ہے۔ اور جب وہ گواہی دے گی تو اللہ اس گواہی کو قبول بھی کر لے گا۔ اس بات کے اوپر خاص طور سے توجہ کی جائے کہ اللہ اس کی گواہی کو قبول کر لے گا اور اس کو ایک عظیم جزا دے گا، اور کہا جائے گا کہ میری طرف سے اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے، اور یہ جو مقام چاہتا ہے وہ مقام اس کو عطا کیا جائے بغیر کسی احسان اور منت کے۔ اور میری رحمت، میرا فضل اور میرا کرم اور میری تبریک اس بندے کے لیے مخصوص ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے۔ آفتاب اور اس کی روشنی کی قسم، اور چاند کی قسم جب وہ اس کے پیچھے چلے، اور دن کی قسم جب وہ روشنی بخشے، اور رات کی قسم جب وہ اسے ڈھانپ لے، اور آسمان کی قسم اور جس نے اسے بنایا ہے۔ والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها۔ اور زمین کی قسم اور جس نے اسے بچھایا ہے، اور نفس کی قسم اور جس نے اسے درست کیا ہے، پھر بدی اور تقوی کی ہدایت دی ہے۔ بے شک وہ کامیاب ہو گیا جس نے نفس کو پاکیزہ بنا لیا، اور وہ نامراد ہو گیا جس نے اسے آلودہ کر دیا۔ کذبت ثمود بطغواها اذ انبعث اشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها۔ سمود نے اپنی سرکشی کی بنا پر رسول کی تکذیب کی۔ جب ان کا بخت اٹھا کھڑا ہوا تو خدا کے رسول نے کہا کہ خدا کی اٹھنی اور اس کی سیرابی کی خیال رکھنا۔ تو ان لوگوں نے اس کی تکذیب کی اور اس کی پونچھیں کاٹ ڈالیں، تو خدا نے ان کے گناہ کے سبب
ان پر عذاب نازل کر دیا اور انہیں بالکل برابر کر دیا اور اسے اس کے انجام کا کوئی خوف نہیں ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔